بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قصہ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے، فرمایا کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، جب تک اللہ نے چاہا آپ اس کنویں میں رہے، اور کچھ مدت آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی، اور اس کا بندوبست اللہ نے یوں کیا کہ یہاں سے کوسوں دور بیت المقدس میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ کھانا وغیرہ تیار کرو تاکہ دانیال علیہ السلام کو کھلایا جائے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں یہاں ارض مقدسہ میں ہوں، اور کہاں وہ ارض بابل سرزمین عراق میں ہے؟ فرمایا جو ہم نے تم کو حکم دیا ہے وہ کرو، ہم تمہارے لیے سواری کا بندوبست کریں گے۔ آپ نے کھانا وغیرہ تیار کیا اور اللہ نے سواری مہیا فرما دی، حتیٰ کہ آپ آنن فانن کنویں کے کنارے پہ کھڑے پائے گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا میں ارمیہ ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ ہاں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والے کو بھی نہیں بھولتا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں، جو اپنے امیدوار کو اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے پر بھروسہ کرنے والے کو غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ بڑھا چڑھا کر احسان سے دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو صبر کے بدلے نجات مرحمت فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمارے کرب و اذیت کے بعد ہمیں تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا گمان برا ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ ہماری حفاظت کو آ جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں، کہ جب ہم سے تمام آسرے ٹوٹ جائیں تو وہی ہماری امیدوں کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تستر شہر جو بصرہ کے قریب ہے اس کو فتح کیا تو ہم نے ہرمزا بادشاہ کے بیت المال میں ایک تخت پایا جس پر ایک شخص کی میت رکھی ہوئی تھی، اور اس کے سر کے ساتھ ایک مصحف یعنی کتاب اللہ تھا۔ ہم نے مصحف اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کو عربی زبان میں تبدیل کیا، پھر میں نے اس کو پڑھا، اور میں پہلا عربی شخص ہوں جس نے اس کو پڑھا۔ میں نے اس کو اپنے قرآن کی طرح پڑھا تھا۔ ابی خالد بن دینار عربی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ فرمایا کہ تمہارا چال چلن، دیگر امور، اور تمہارے کلام کی قسمیں وغیرہ، اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دن کے وقت 13 قبریں متفرق جگہوں پر کھودیں، اور پھر رات کو اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا، اور تمام قبروں کو اسی طرح قبر بنا دیا تاکہ لوگوں آپ کو پتہ نہ چل سکے اور اس کو نہ کھودیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس شخص سے کیا امید رکھتے ہیں؟ فرمایا جب بھی آسمان اپنا پانی روک لیتا ہے تو لوگ اس کی چارپائی کو باہر نکالتے ہیں جس کی برکت سے ان پر بارش برستی ہے۔ پوچھا آپ اس شخص کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو کہ وہ کون تھا؟ فرمایا اس کو دانیال کہا جاتا تھا۔ پوچھا کہ آپ کے خیال میں کتنے عرصے پہلے وہ وفات پایا تھا؟ فرمایا 300 سال۔ پوچھا پھر بھی اس کے جسم میں کوئی تغیر و تبدیلی پیدا نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ بس گدی پر کچھ بال بدل گئے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو زمین بوسیدہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کو درندے کھا سکتے ہیں۔ ان کی روایت کی اسناد ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن یہ بات قابل نظر ہے کہ اگر ابو العالیہ کی بتائی ہوئی تاریخ وفات یعنی تقریباً 300 سال کو درست اور محفوظ قرار دیا جائے تو پھر یہ شخص نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کوئی مرد صالح ہوگا، کیونکہ بخاری کی صاف حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں گزرا۔
اور ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کے درمیان 400 سال کا عرصہ ہے۔ دوسرے قول کے مطابق 600 سال، ایک قول کے مطابق 620 سال کا عرصہ دراز ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کو اندازہ 800 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا تھا۔ اگر وہ حقیقت میں حضرت دانیال علیہ السلام ہی ہیں تو پھر یہ عرصہ مناسب لگتا ہے اور خیال و قرینے کے قریب ہی لگتا ہے۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو فارس کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا تھا، تو جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت ابوالعالیہ مروی ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ناک کی لمبائی 1 بالش تھی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ان کی ناک کی لمبائی 1 ہاتھ کے برابر تھی، اور اس صورت میں احتمال ہے کہ بہت پہلے کے انبیاء میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، حضرت دانیال علیہ السلام کی امت محمدیہ کے ہاتھوں تدفین کی دعا ملاحظہ کریں کہ اشعث الاحمری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے دعا کی کہ ان کو امت محمدیہ دفنائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تستر علاقہ فتح کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا، جن کی رگیں اور مسام اپنی حالت پر صحیح برقرار تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دانیال کا پتہ بتائے گا تو تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ جس شخص نے ان کے متعلق اطلاع دی اس کا نام ہرقوس تھا۔ حضرت موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تو آپ نے جواب بھیجا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی جائے اور ہرقوس کو میرے پاس بھیج دو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایک مصحف اور مٹکا جس میں چربی تھی اور درہم اور انگوٹھی پائی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کی تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مرمت فرمایا، مصحف شریف تو یہیں روانہ کر دو اور چربی میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے بھیج دو، اور پہلے کے مسلمانوں کو کہہ دو کہ ان کے ذریعے سے شفاعت مانگیں اور ان کے درمیان تقسیم کر دو، اور انگوٹھی ہم نے آپ کو بطور انعام عطا کر دی۔ ابن ابی دنیا نے دوسری سند سے نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو پایا تو اور لوگوں نے کہا کہ یہ دانیال علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا پیغام لکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 10,000 درہم پائے گئے تھے، اور جو شخص ان میں سے بطور قرض کچھ لے جاتا ہے تو اگر وہ لوٹا دے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، ورنہ وہ مریض ہو جاتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مرحمت فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے، کفن پہنا کر اسی طرح دفنایا جائے کہ کسی کو ان کے قبر کے متعلق علم نہ ہو، اور مال کے متعلق حکم فرمایا کہ بیت المال میں لوٹا دیا جائے اور صندوق میری طرف روانہ کر دیا جائے، اور ان کی انگوٹھی آپ کو بطور انعام دے دی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قیدیوں کو قبر کھودنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ایک نہر کے پانی کو روکا اور کوئی بند لگا کر نہر میں بیچوں بیچ قبر کھودی، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد ان 4 قیدیوں کو قتل کر دیا گیا، تو اس طرح یہ عظیم راز صرف اور صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں دفن ہو گئی۔ سامعین کرام، اب ذرا حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی کے قصے کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ ابن ابی ازناد سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت ابن ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس میں 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جن کے درمیان ایک آدمی ہے اور دونوں شیر اس کو چاٹ رہے ہیں۔ حضرت ابن ابو بردہ نے فرمایا کہ یہ اس میت کی انگوٹھی ہے جس کے متعلق اہل شہر کا خیال تھا
کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تدفین کے دن ان سے یہ انگوٹھی لی تھی۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بستی کے علماء سے پوچھا کہ اس انگوٹھی کا نقش کیا حقیقت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام حیات تھے، اس بادشاہ کے پاس اس کے ملک میں نجومی اور دیگر اصحاب علم آئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تیری بادشاہی کے لیے وہ زوال کی علامت ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس رات کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ مگر پھر چند لوگوں نے مل کر دانیال علیہ السلام کو شیروں کی کچھار میں رکھ دیا اور تاکہ اس طرف کسی کی توجہ مبذول نہ ہو۔ پھر شیروں اور اس کے بچوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، بلکہ آپ کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے، آپ کو چاٹنے لگے، آپ سے کھیل کود کرنے لگے۔ تو اس طرح اللہ نے شیروں کے ذریعے حضرت دانیال علیہ السلام کو نجات دے دی اور آپ اس عمر تک پہنچ گئے کہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس بستی کے علماء نے کہا کہ پھر دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کا نقش ہی ایسا بنوا دیا تاکہ اس کو جب بھی دیکھیں تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں، وہ ان دوستوں کو نہ بھولیں۔ سامعین کرام، چونکہ یہ چاروں کافر جنگی قیدی تھے، اس کے قتل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس لیے ان کو بعد ازاں قتل کر دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، بیت المقدس کی ویرانگی اور تباہی کے بعد دوبارہ تعمیر اور بنی اسرائیل کے دوبارہ اکٹھے ہونے کا ذکر بھی ملاحظہ کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصے مرے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی جو چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں ہے۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ کہا کہ ہم تو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوش چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حشام بن کلبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ عز و جل نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، لہٰذا وہاں جاؤ اور وہاں سکونت اختیار کرو۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام چلے گئے، وہاں تشریف لے جا کر سکونت اختیار کر لی اور بیت المقدس ابھی ویرانی کے لپیٹ میں تھا۔ تب آپ نے اپنے دل میں کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس شہر میں ٹھہروں اور مجھے اللہ عز و جل نے خبر دی ہے کہ وہ اس کو آباد فرمائیں گے، کب اللہ اس کی تعمیر کروائیں گے اور کب اللہ اس کو زندہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سر رکھا اور وادی نیند میں اتر گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا اور کھانے پینے کے سامان کی ٹوکری تھی۔ پھر آپ 70 سال تک مسلسل نیند میں رہے، حتیٰ کہ بخت نصر اور اس کے بعد والا بادشاہ سب دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس کی حکومت 120 سال تک رہی تھی۔ اس کے بعد شناسب بن لہر سب بادشاہ بنا اور بخت نصر کی موت اس کی زندگی میں واقع ہوئی۔ اس بادشاہ کو شام کے شہروں نے خبر موصول ہوئی کہ یہ علاقے خراب اور ویران ہو چکے ہیں۔ سرزمین فلسطین میں درندوں نے اپنا خوبصورت بسیرا کر لیا تھا اور کوئی ذی روح انسان باقی نہیں رہا تھا۔ تب اس بادشاہ نے بابل میں پیغام جاری کر دیا کہ جو بنی اسرائیل اپنے وطن واپس جانا چاہے اسے اجازت دی جاتی ہے، اور پھر بادشاہ نے آل داؤد علیہ السلام کے ایک شخص کو ان پر بادشاہ منتخب فرما دیا اور اس کو حکم فرمایا کہ جا کر بیت المقدس کی تعمیر و ترقی کرو اور اس کی مسجد کو
تو اس کو احتشام سے دوبارہ بناؤ اور آباد کرو۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل اپنے وطن واپس ہوئے اور جا کر اس کو آباد کیا اور شہر اپنی رونقوں میں محو ہو گیا۔ ادھر اب اللہ عز و جل نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھول دیں اور آپ نے بیدار ہو کر شہر کی طرف نظر دوڑائی تو حیرانگی سے دہشت زدہ رہ گئے کہ یہ آن کی آن میں ایسے کیسے آباد ہوا، کیسے تعمیر ہوا، جبکہ آپ نیند میں 100 سال کا عرصہ دراز بسر کر چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور آپ اس خیال میں تھے کہ صرف چند گھڑیاں آپ نے آرام کیا ہوگا۔ اس سے پہلے شہر ویرانی اور تباہی کی سراسیمگی میں تھا، ہر طرف روح کا عالم تھا۔ اب اس کو آباد تعمیر شدہ دکھا تو زبان سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سامعین کرام، ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لہراسا بادشاہ بڑا نیک، عادل اور اپنی مملکت کا غمخوار بادشاہ تھا، اور اس کی ان خوش قلقیوں کی وجہ سے لوگ اور دیگر بادشاہ اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ بادشاہ شہروں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، جزیہ اور ٹیکس وغیرہ کی وصولی میں بھی بڑے عمدہ منصبے اور اچھی رائے دیتا تھا۔ 100 سال سے کچھ زائد عرصہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے بعد انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے جگہ خالی کر دی اور اس کے زمانے میں مجوسیوں کا آتش پرست دین شروع ہوا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک شخص جس کا نام زردشت تھا اور وہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ناراض کیا اور غضب آلود کر دیا، تو آپ نے اس کے خلاف بددعا کی تو زردشت کو برس کا مرض لاحق ہو گیا، تو وہ وہاں سے کوچ کر کے آذربائیجان کے علاقے میں منتقل ہو گیا اور بدشاسب کا ساتھی بن گیا۔ پھر اس نے اپنی سیاہ کاریوں پر اپنی طرف سے محسوسیت کا دین شروع کر دیا اور بدشاسب بادشاہ کی بھی اس کی فہمائش کی تو بشتاسب اس کی باتوں سے گمراہ ہو گیا اور اس دین کو قبول کر لیا اور لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ یہ دین قبول کر لیں۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا سب کو ناتح کر کے ختم کر ڈالا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔